زینب پوچھیں گے جو سب لوگ بازو پر ہوا کیا یہ نیل ہے کہ جو سب لوگ کے بازو پر ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کو نشہ رسی کے کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب. تجھ سا کوئی غریب خستہ تن نہیں، تجھ سا کوئی غریب خستہ تن نہیں، مرنے کے بعد آپ کا گرو کفن نہیں. ہائے ہائے پرائی بستی اپنا وطن نہیں، یہ بے کس بہن کسی تو واقف نہیں. ہوتا وطن مدینہ نکلتی گدائی کو، دو گز کفن میں لا کے پہناتی بھائی کو. قافلہ لوٹا ہوا یثرب میں پہنچا جس گھڑی، اہل بیت مصطفیٰ سے فاطمہ صغریٰ ملی. کربلا کا واقعہ سب پوچھ کر کہنے لگے، آپ کے بازو یہ کیسے نیل ہیں یہ اے پھوپھی. رو کے فرمایا نشہ رسی کے ہیں یہ دل ربا، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را. صلوات من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صلوات
حضرت بھی یہاں اٹھ کر اس طرف آ جائیں تو یہ جگہ پر ہو جائیں گے تو سب تالی آ جائیں گے ہو جائے گا آپ کے پاس ضرور پڑھتے جائے اور تھوڑا تھوڑا سا یہاں گنجائش ہے کہاں سے آ رہے ہیں اس کو یہاں دیکھیں کربلا کے شہیدوں کا چہلم اور یہ مجلس پاکستان میں بالخصوص میرے استاد محترم حضرت علامہ رشید قناری صاحب شام وطن کے نام سے مجلس پڑھا کرتے ہیں خطابت بادشاہ اس کے بعد پھر ایسا خطیب نہیں لے کر بہرحال برسوں گزر گئے جب کبھی عشرہ زینبیہ کراچی میں پڑھتا ہوں کیونکہ مجلس شام وطن کے نام سے خاراتر کے بڑے امام بارگاہ تھے وہی ممبر جو علامہ کا تھا وہ اسی لیے شام وطن پڑھتا ہوں لیکن کبھی باہر ہوتا ہوں کیونکہ مجلس شام وطن بہت یاد آتی ہے مخصوص ہے مجلس شام غریبہ اور مجلس شام وطن وہ غریبوں کی شام تھی یہ وہ جڑا ہوا قافلہ جب مدینہ آیا اس لیے اس کو شام وطن کہتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ تقریباً 11 روز تک اس آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کر کے دعوت فکر کے لیے آپ کو زحمت دی آج کوشش کروں گا کہ صرف 10-15 منٹ ہی میں اس موضوع کو اپنے موضوع تو ادا نہیں کر سکتا دوستوں لیکن بہرحال جس طرح سے بھی نوجوان دوستوں کو اور بچوں کو میں نے اس مقدس کتاب اور اس کتاب کے محافظوں پر غور کرنے کے لیے دعوت دی خدا آپ کی صحیح کو قبول فرمائے آپ کی زحمتوں کو قبول فرمائے دوستو اللہ نے یہ مقدس کتاب یہ ذکر جس کو نازل کیا اس ذکر کی حفاظت کا بھی ذمہ اسی نے کیا اس لیے ہم محافظ قرآن پر گفتگو کرتے ہیں قرآن اور محافظ قرآن قرآن وہ کتاب ہے وہ معجزہ ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر کیا گیا ہے ہر بڑی شے کا ذکر اس میں ہر چھوٹی چیز کا ذکر اس میں انسان کی خلقت کا ذکر اس میں ہے مختلف مخلوقات کا ذکر اس میں ہے اب یہ تمام علوم جو قرآن میں ہے ایک ایک لفظ قرآن کا علم ہے اب اس علم قرآن کو سمجھنے کے لیے یقیناً ان ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جن کے سینے میں اس کتاب کا مکمل علم موجود ہے وہی اور محافظ قرآن کیونکہ وہ حفاظت کرے اس کتاب کی اب حفاظت سے مراد جیسا میں نے کہا کہ صرف سنبھال کر رکھنا نہیں ہے کسی صندوق میں بند کر کے وہ حفاظت نہیں ہے یہاں محافظ کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں کسی جگہ پر بھی اس کتاب سے کسی کو ہدایت کی ضرورت پڑے وہاں محافظ قرآن اپنے عمل کے ذریعے سے بتائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کتاب کیا کہہ رہا ہے اور یہ محمد و آل محمد کو پروردگار رب العزت نے مکمل اس کتاب کا علم عطا کیا اور وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے اس کتاب میں کس کا ذکر ہے انہوں نے حفاظت کی ہر دور میں ہر زمانے میں رسول کے بعد علی نے علی کے بعد حسن نے حسن کے بعد حسین نے یہ ثابت کر کے دیا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمارے جد نے کہا ہے یہ ہمارے جد کے لیے یہ ارشاد ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے ساتھ کے معنی یہ ہے
کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ جو اس قرآن کے اندر ہے، اس کے پورا پورا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم سے پوچھو قرآن میں کیا ہے؟ یہ محافظ قرآن کے معنی یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سنبھال کے رکھ لے حفاظت سے تو محافظ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ خدا کئی مقامات کے اوپر ارشاد فرماتا ہے، جیسے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے مصطفیٰ کیا، بلندی عطا کی۔ ہم کچھ منزلوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا دماغ کہاں تک بلندی تک پہنچے گا؟ بس وقت موقع نہیں، لیکن اب کہتا چلوں کہ اس بلندی تک کہاں پہنچیں گے کہ جس بلندی کے اوپر میرا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب اس طریقے سے حفاظت کی ہے اور اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور علی کے بعد جو بھی محافظ قرآن ہے، علی کا بیٹا حسن، اس کا بھائی حسین، علی بن الحسین۔ تاریخ بتاتی کہ ہر دور میں امام کی یہ کوشش کی گئی کہ محافظ قرآن کو قرآن سے الگ کیا جائے، اور میں نے مختلف واقعات پیش کیے آپ کی خدمت میں تاریخ کے حوالے سے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کوشش کی جا سکتی تھی کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے ان سے پوچھا گیا کہ جی تیرا قرآن سے کیا رشتہ ہے، کیا مسئلہ؟ کہاں قرآن سیکھا نہیں تو قرآن کے اوپر ہے، اور یہ ہر مقام کے اوپر دیکھی گیا دوستوں، اور یہی وجہ ہے کہ نوک نیزہ پر محافظ قرآن نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ کوئی قاری کتنے ہی بلندی پر بیٹھ کر تلاوت کرے، لیکن نوک نیزہ پر تلاوت کرنا یہ صرف حسین بن علی کا ثابت کرنا کہ دیکھو محافظ قرآن۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جس وقت کوفے اور شام کے بازار میں لوگوں کی نگاہ شریک الحسین جناب زینب کے سر پر، کھلے ہوئے سر پر پڑتی تھی، کٹا ہوا حسین کا سر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تاکہ لوگ دیکھ کے یہ کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے قرآن۔ دربار یزید میں بھی جس وقت سفیر روم نے کہا یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے، دیکھو محافظ قرآن کیسے، یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی، دندان مبارک پر رکھ رہا، محمد کی بیٹیاں کھڑی ہوئی، تشویش سر حسین کی زیارت ہو رہی، سکینہ باپ کے سر کو دیکھ یہ منظر ہے۔ سفیر روم نے کہا یزید یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کا سر۔ حسین کون حسین؟ حسین ابن علی۔ کہا یزید عرب کا یہ دستور ہے کہ جب کبھی کسی کو پہچنوایا جاتا ہے تو اس کی ماں کا نام لیا، سمجھ رہا ہوں آپ سے بھرے ہوئے روز اربعین ہے، رونے کے لیے آئے ہیں، اگر سنتے جاؤ تو چار تم نے دوستوں 30 منٹ کے دے اختتام پر لے جاؤں میں محافظ قرآن۔ یزید عرب کا یہ دستور ہے، بھول چکا تھا عرب اس دستور کو، عداوت آل محمد میں یہ بھی بھول گیا تھا۔ یہ تو ویسے کسی نے مرثیے میں لکھ دیا ہے کہ عرب کا قانون ہے کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر کھانا بھیجتے ہیں، معلوم نہیں زوجہ ہور اور چند بیویوں کا واقعہ ملتا ہے کہ شام غریبہ کے وقت وہ کھانا اور پانی آیا۔ دوستو ایسی منزل پر پورے 700 نشین کرسی نشینوں اور جو سفرا باہر سے آئے ہوئے تھے، جو سفیر آئے ہوئے تھے، وہ سب کے سب خاموش ہیں کہ سفیر لوگ سفیر عزت و تعظیم کے ساتھ لوگ دیکھ رہے تھے اس کو، اور پوچھ رہے یزید یہ کس کا سر ہے، اس کی ماں کا نام بتا۔ یزید نے کہا فاطمہ۔ فاطمہ کس کی بیٹی؟ فاطمہ۔ فاطمہ بنت محمد۔ فاطمہ بنت محمد۔ سفیر روم کھڑا ہو گیا، یزید پہنچاؤ سچے کہ یزید فاطمہ بنت محمد، محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری پیغمبر، اس کا نواسے کا سر ہے؟ یزید خاموش کہ یزید جواب دے۔ یزید نے کہا ہاں یہ وہی سر ہے۔ اب سفیر روم
92 برس کی عمر ہے اور سفید ہو چکی ہے، ایسے عالم میں کہا یزید سن، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کا رسول یہ صاحب سر کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے لیے بھیجا کہ گلے کے بوسے دیتا. درباری خاموش، کیا ہو رہا ہے، کیا بولا سب، ایسے میں ہلچل مچی، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کیا ہو رہا ہے، یہ کس کا سر ہے، کتنا اندھیرے میں رکھا گیا، کتنا ڈارک میں رکھا گیا. اور جیسی ہلچل مچی یزید نے وہی سہارا دیا کہ جو سہارا دیا گیا ہے محافظ قرآن. تو میں بتاتا ہوں ابھی کہ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو رہا ہے، مؤذن سے کہو اذان دے. سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. مؤذن بھی وہی ریٹ کا لیا ہوا مؤذن، کرایہ کا لیا ہوا، کہ جب ایسے موقع میں دوسری قوم ہوتی کہ جو اپنے مفاد کے خاطر ساتھ دے رہی تھی، کہ جب کبھی اپنا کام پڑے گا تو دیکھ کے بنا ہٹے. مؤذن نے اذان دینا شروع کی. میرا چوتھا امام سر کو جھکائے ہتھکڑیاں پہنے ہوئے کھڑا ہوا، کیونکہ سب خاموش ہے، چادریں نہیں ہے، بالوں سے منہ کو چھپائے ہوئے. تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ کے تو بال بھی اتنے چھوٹے تھے، اتنے معصوم بچے. مؤذن نے جا کر کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خاموش ہے. میرا چوتھا امام دیکھو، یہ ہے انقلاب، یہ ہے محافظ قرآن. سمجھنے کی کوشش کرو، تلواروں سے دین نہیں پھیلا ہے دوستو، پسینے کی قربانی نہیں، یہ خون کی قربانی، یہ خون کی قربانی ہے دوستو. جہاں رنگ سے رنگ نہیں ملتا، چہرے سے چہرہ نہیں ملتا، شہر سے شہر نہیں ملتا، اور سب کے سب ایک جگہ آ کر حسین کا غم مناتے ہیں. موجودہ نہیں ہے تو کیا ہے دوستو، یہ مجھے بتاؤ. جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے ہتھکڑیوں کو ہلایا، دربار میں زنجیروں کی آوازیں آئی، اور اب جو اس بیمار نے بولنا شروع کیا، علی کا بیٹا تھا، علی کے لہجے میں بات کی. صرف ایک بیمار نے رکھ دیا تختہ الٹ کے شام کا، شام میں انقلاب پیدا کر دیا. صرف اتنا کہا یزید مؤذن سے کہہ دے کہ ٹھہر جائے. اب جتنے درباری تھے وہ خاموش ہوئے. کون ہے قیدی؟ اذان کے درمیان مؤذن سے کہتا ہے اذان کو کہتا ہے. لیکن کیا کہنا، لٹے ہوئے قافلے کو جو کربلا سے لے کر آیا ہے نا، کس انداز سے ایمان کی قوت، قربانیوں کی طاقت، اور وہ ایثار، اور وہ علی کا خطبہ سننے والا، اور حسین کا وہ جانشین بیٹا کہ جسے اس کٹھن منزلوں پہ حسین کی سچائی اور حسین کی شہادت کو پیش کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ تخت پر بیٹھنے والا جھوٹا ہے، ذلیل یہ ہے، عزت ہمارے لیے. کیا بہت پسند کیا. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا ٹھہر. یزید کی طرف دیکھ کر کہا یزید بتا کہ یہ جو مؤذن جو اذان میں جس کا نام لے رہا ہے محمد، وہ تیرے نانا کا نام ہے کہ میرے نانا کا، میرے چھت کا نام ہے کہ میرے چھت کا نام. انقلاب آ گیا. یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ جو عورتیں کھڑی ہیں یہ محمد کی نوازیاں کھڑی ہوئی ہے. یہ انقلاب آ گیا. حکم دیا لے جاؤ لے جاؤ، قید خانے میں لے جاؤ. قید خانے میں لے جانے کا حکم ہوا کہ ایک مرتبہ اسی دربار میں ایک اور شخص اٹھا، اور اس نے اٹھ کر، اتنی بڑی آواز تھی اس کی، اس نے اٹھ کر کہا جانے سے پہلے میری بات سنو تم لوگ، اذان ٹھہر گئی اور نماز تم بعد میں پڑھو گے. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو یہ اس قیدی کا دیا، اس کے سجدوں کی بدولت. سنتے جاؤ. اس کے بعد اس نے قرآن مجید کے سورہ دہر کی تلاوت کرنی شروع کی. دربار کے اندر قرآن کی آوازیں گونج اٹھی. جب آوازیں گونج اٹھی پھر کہیں میرے امام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو ہلا کر کہا سن لو درباریوں، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا اس کے ہم حافظ ہیں، ہمارے گھر میں یہ آئے نازل ہوئی. قیدیوں کو چھوڑ دیا. دوستو یہ صرف اور صرف محافظ قرآن کو خدا نے اس کو حفاظت کا ذمہ دیا ہے. اسے بالخصوص ہر امام کو
ہر محافظ کو بہت سے علم کے ساتھ 3 علم خاص طور پہ عطا کیا۔ 3۔ پہلا علم کہ یہ کائنات کے اندر کیا کیا چیز خلق ہوئی، یہ شے کب پیدا ہوئی، کس طریقے سے پیدا ہوئی، اس کا علم اگر قرآن میں ہے تو محافظ قرآن کو چاند کب پیدا ہوا، سورج کب پیدا ہوا، ستارے کب پیدا ہوئے، وہ علم علی کو تھا، حسن کو تھا، حسین کو تھا، علی ابن حسین کو تھا۔ میرے ہر محافظ قرآن، ہر امام اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تھا، کسی بازار سے لایا ہوا علم نہیں تھا دوستوں۔ یہ سمجھ رہے ہو کہ کہیں سے لے آئے تھے؟ نہیں، یہ علم نسل بعد نسل منتقل ہوا امام حسین کے بعد ایک امام کے بعد۔ کائنات کی ہر شے کس طریقے سے خلق ہوئی ہے قرآن میں ہے، یہ محافظ قرآن کے پاس اس کا علم ہے۔ ستارہ کیسے، فرش عرش کا شامیانہ کیسے لگایا گیا، زمین کیسے بچھائی گئی، یہ پہلا علم۔ دوسرا علم، اگر کوئی سامنے آ کر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کرنے سے پہلے امام کو اس کے جواب کا اور اس کے سوال کا علم مکمل علم۔ اور تیسرا علم جو امام کو عطا ہوا ہے، بہت سے علموں میں یہ تیسرا علم یہ ہے کہ کل آنے والے کل کیا ہونے والا ہے، کہاں ہوگا، کیا ہوگا۔ مثال دیتے چلو، علی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ محفل میں ہے کہ پورا دور سے غبار اٹھی، کہا یا علی معلوم ہوتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہا مجھے معلوم ہے یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، اس قافلے میں کتنی مرد ہے، کتنی عورتیں، کتنے بچے، اس کا علم مجھے، کہاں جا رہا ہے اس کا بھی علم ہے، کہاں جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم، مکمل علم۔ یہ محافظ قرآن کو، وارث محمد کو عطا کیا، بس ایک منزل اور بس۔ حافظ قرآن کا ایک وقت دور سے چلا، میرے 8 امام حضرت امام علی بن موسیٰ رضا افضل الصلاۃ والسلام وقت چلا، کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور کچھ لوگوں نے کچھ رقم دی کہ امام کی خدمت میں، محافظ قرآن کی خدمت میں، وارث رسول کی خدمت میں اسے پیش کر دینا ہماری طرف۔ اور ایک اور کام ان کے ذمہ لگا دیا، جو وقت کے سردار تھے اور جو حافظ قرآن تھے ان کے ذمہ لگا دیا۔ یہ تو تسلیم کرو کہ حافظ قرآن جا رہے ہیں محافظ قرآن کے پاس سوالات لے کر، حفظ تو کر لیا لیکن معنی اور مفہوم سے اب بھی واقف نہیں۔ لفافہ بند کر کے جن لوگوں نے رقم دی تھی امام کو دینے کے لیے، اپنے اپنے سوالات لفافے میں بند کر کے دیے۔ جب پہنچو وارث محمد کے پاس تو یہ سوالات اس میں ہم نے لکھ دیے ہیں، لفافہ بند ہے۔ نوجوان دوستوں کو خیال آئے گا کہ یہ کیسے امام ہوگا کہ جس کو بیٹھے بیٹھے دور کا علم ہو جاتا ہے۔ آج کا سائنس تم کو نہیں بتا رہا ہے، گھر میں تمہارے سب کے گھر میں ٹیلی ویژن پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں پتہ نہیں ریموٹ ہوتا ہے کیا، دبایا جو چینل پہ ہاتھ گیا وہ وہی نظر آتا ہے سامنے۔ یہ تمہارا علم ہے، اور اللہ جس کو علم عطا کرے اس کو ریموٹ دبانے کی یا سامنے اسکرین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو کن فیکون کی منزل پر ہوتا ہے۔ وہ تو جس چیز کو جب چاہے جہاں چاہے، لوگ کہتے ہیں یہاں کی باتیں وہاں تک کیسے پہنچ رہی ہیں۔ آج تمہارا فیکس اور تمہاری ترقی کے تم قائل ہو گئے ہو کہ تم اپنے مشین پر یہاں جس لفظ کو دباؤ وہ لفظ وہی دور ہزاروں میں دور جا کے ابھرتا ہے۔ وہ لفظ پہاڑ کتنے حائل ہے، دریا کتنے بیچ میں ہے، درمیان میں، وہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علم امام پر بات آ کر کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہو گیا۔ لفافہ بند کر کے دیا ان کو اور کہا کہ دیکھو جب تم امام کی خدمت میں جاؤ نا تو پہچانو گے نہیں وارث محمد کو، بس ایک نشانی بتا دیتے ہیں کہ جب پہنچو تو رقم دینے سے پہلے ہم تو پہچان لو، اس لیے ہم تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچا وارث محمد ہوگا، جو محافظ قرآن ہوگا، وہ اس لفافے میں لکھے ہوئے سوال کو پڑھے بغیر جواب دے دے گا۔ لفافے میں لگا دیا، وہ 6 حصے پورے کر دیے، کہیں جا کے بیل بجے گی مگر میں جس سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ میں نے کبھی 6 پہنچے، دستک دی دروازے پر، دروازہ کھلا، دیکھا شخص کھڑا ہوا ہے، کہا ہم مدینے سے آئے ہیں اور وارث محمد سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ رقم لے کر آئے ہیں۔
کہا دے دو، میں ہی ہوں، دے دو۔ جو سردار تھا وقت کا، اس نے کہا کہ بھئی یہ شرط بھی لگی ہے کہ کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، کچھ لفافے ہیں، ہر لفافے میں ایک ایک سوال لکھا ہوا ہے، اور جب چلے تھے ہم اپنے وطن سے تو جو رقم دی ہے انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر جو پہچاننا ہو کہ صحیح محافظ قرآن اور صحیح وارث محمد کون ہے تو وہ اس لفافے کو کھولے بغیر جواب لکھ دے گا، پڑھے بغیر سوال کے جواب دے دے گا۔ یہ تو مشکل ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے تم کو لفافہ دیا تم تو سوچتے یہ تو علم غیب ہے، تو صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، کیونکہ خود کے پاس نہیں ہے نا، اس لیے کسی کے پاس نہیں۔ اگر ہم اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے تو جو بلندی پر ہے اس کو اپنے معیار پر لے آؤ، یہ فکر دیکھتا ہے نا۔ اچھا گھبرا گیا وقت کے بھائی یہ غلط نمبر پہ آ گیا، غلط جگہ آ گئے، چلے کبھی کیا ہوا کہ چلے گئے، دوسرے دروازے پر گئے وہاں بھی یہی تھا، تیسرے پر گئے وہاں بھی یہی بات، چوتھا سب پریشان ہو کر مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ پہلے مدینہ میں کچھ لوگ تھے، کبھی کیا بات ہے کوئی نیا آئے وہ جو ان کے ساتھ چلے ہو، کہاں دور سے آئے گا، کیا چاہتے ہو؟ پیش کیا کہ یہی بات ہے، کچھ سوالات لے کر آئے، کچھ رقم لے کر آئے۔ اچھا رقم کتنی تھی معلوم ہے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ 30,000 دینار۔ کتنے؟ 30,000 دینار، 30,000 دینار۔ اب وہ 30,000 دینار پہ تو اچھے اچھے بھی لے جاتے تو زمانے میں، بھائی لے لو پھر دیکھیں گے جواب سوچیں گے۔ جب گھومنے لگے تو کہا بھائی سامنے اس دروازے پر کا غلط دروازے پہ جا کے دستک دی، ہم تمہیں جو در بتاتے ہیں نا اس در پہ جاؤ تو در حیدر کے اوپر حیدر کا وارث ملے گا، دستک دینا تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ پہنچے میرے ہاتھ میں، اللہ میری ماں باپ قربان، ہماری جانیں صدقے ہو جائے گا۔ جیسے دروازے پہ دستک دی، امام نے دروازہ کھولا، وقت کے سردار کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کو سلام، میرا سلام۔ سمجھ گئے کہ اب صحیح جگہ پر پہنچے، جہاں جاتے تھے وہاں انٹروڈکشن دینا پڑتا تھا، یا ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن کو یقین ہوا کہ اب صحیح پہنچے، اب سنتے جاؤ دوستوں 5 منٹ۔ وقت کے سردار نے کہا کہ اب دور سے آئے ہوئے ہیں، میرا امام کہتا ہے مجھے معلوم ہے۔ سردار کہتا ہے ہم دور سے آئے ہیں، میرا امام کہتا ہے مجھے معلوم ہے۔ کہ ہم کچھ رقم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں دینے کے لیے، کہا مجھے معلوم ہے۔ امام محافظ قرآن سمجھ، مجھے معلوم ہے۔ کہ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں جس کے جوابات انہوں نے مانگے ہیں جنہوں نے رقم دی، کہا مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو سمجھ میں آتی ہے باتیں، تقریر پچھلی یاد ہے نا کہ رسول کے ہاتھوں پر آنے کے بعد میرا مولا کہتا ہے رسول سے لیکن گورو توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، اللہ اللہ جو چیز کو سناؤں۔ ہم کہتے رہے مجھے سب معلوم ہے۔ وقت بیٹھ گیا، 30,000 دینار نکال کے پیش کہیں رقم لے جاؤ، مجھے قبول نہیں، وارث محمد کہہ رہا، محافظ قرآن کہہ دے قرآن بھائی کی میں پیش کروں، لے جاؤ یہ رقم، قبول نہیں ہے مجھے۔ بولا یہ آپ کے چاہنے والوں نے دیا ہے، کہا مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، مگر رقم لے جاؤ، مجھے قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو رقم آپ لے کر آئے ہو اس میں سے حقوق ادا نہیں ہوئے، حقوق ادا نہیں ہوئے، بس ممبر کی ذمہ داری ہے دوستو، بہت مشکل ہے، میں چلا جاؤں گا، آج ہی جا رہا ہوں گا، سفر ہے میری دوستو اور میں جس سے پڑھنی ہے، لیکن میں رہوں کہ نہ رہوں، میں چاہتا ہوں مجھے جواب دینا ہے، آپ سے پہلے مجھے پہنچ کر جواب دینا، اس کی بات کرنے تلخ صحیح لیکن سن لے جاؤ، اس میں حقوق ادا نہیں ہوئے۔ آل محمد نجس مال کو قبول نہیں کیا کرتے، جس کا پیسہ ذکر حسین کے کام میں آ جائے وہ 2 رکعت نماز شکرانہ کی ادا کرے، ورنہ یہ ذکر کسی کے پیسوں کا محتاج نہیں ہے، کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا دوستو برا مت لگائیے گا، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، دل آزاری میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے دوستو، کسی کی دل شکا نہیں ہوئی تو آج میں اس مسجد کے اندر آپ سے معذرت نمبر سلیم، کسی کا بھی دل دکھا ہو میرے کسی لفظ سے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتا، لیکن جو حقائق ہے اسے قبول کر لو۔ یہ ذکر جو ہے ہمارا محتاج ہے، نہ ذکر کسی کے پیسے کا محتاج ہے، نہ ذکر کسی کے جگہ کا محتاج ہے، ہم محتاج ہے۔ اگر ہمارا پیسہ آل محمد کے کام میں آ جائے تو شکرانہ ادا کرو اللہ کا، لے جاؤ یہ نجس مال ہے، قبول نہیں۔ وقت کے سرداروں نے کہا
मौला कुछ लिफाफे लेकर आए हैं, कुछ सवालात हैं जो चलते हुए जिन्होंने रकम दी थी उन्होंने किया और ये कहा है कि इसके जवाब भी चाहिए। सुनोगे मौला का जवाब? खामोशी तो है लेकिन दुरूद सुनूंगा इस जवाब के बाद, वो कुछ नहीं सुनूंगा। बस हर लिफाफे में जो सवाल लिखे हुए हैं उसका जवाब लिखा गया है। ये है ये है वारिस मोहम्मद। जवाब लिखा गया है। इतना ही नहीं, जवाब के नीचे हमारी मोहर भी लगी हुई है। जवाब के नीचे हमारी मोहर भी लगी है। तो खामोश जवाब के लोग समझ गए। अच्छा, अगर यकीन नहीं आता तो लिफाफे खोल के देख लो। हाँ, एक बंदा ऐसा भी कैसे हो सकता है? वो सारे लिफाफे थे, एक लिफाफे को चाक किया, देखा सवाल था, नीचे जवाब था और जवाब के नीचे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की मोहर लगी हुई। मैं जिस मसाइल तक पहुंचिए दोस्तों, एक जुमले से मसाइल पर पहुंचूंगा, एक जुमले से वक्त ले लिया। फिर तुम्हारा इसरार किया मौला ये रकम आने दे। मैंने कहा ये कबूल नहीं आया। वक्त उठा, तवज्जो रखा, वक्त उठा, जाने लगा। मेरे इमाम ने उसके सरदार से कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, तुम कुछ भूल रहे हो। ये है वारिस मोहम्मद और ये इमाम जिससे हम इमाम कहते हैं ना, उसके पास ऐसा इल्म होता है, कायनात का इल्म होता है। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं है, वो वहां से पढ़कर आता है, वो कम्बल इल्म लिखा। तुम कुछ भूल रहे हो। सरदार घबरा गए, बोला कुछ याद नहीं है, बस यही दो काम थे, आपने पैसे रखे थे, रकम भूल नहीं की, जवाब देख लीजिए। याद करो तो कुछ भूल रहे हो। याद नहीं। कह जब तुम दूध से चले थे ना ये रकम को लेकर, लिफाफों को लेकर, तो जब बाहर आ रहे थे तो सड़क के ऊपर एक ज़ईफा बैठी हुई, उसने तुम्हें 7 दिरहम दिए हैं मुझे देने के लिए। है ना, दिल की कुव्वतों को ताकत देखो, किसके मानने वाले हो तुम दोस्तों। इत्मीनान से, जो मैंने कल कहा ना, बेइत्मीनानी हमारे पास नहीं है। इस तरह कल की बीमारियां किसी और के पास होगी। आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में है ना, तो इत्मीनान है। जिंदगी में भी इत्मीनान है, नज़ा के वक्त भी इत्मीनान है, कब्र में भी इत्मीनान है, महशर में भी। फिर मेरे बच्चों से, दोस्तों से कहूं, बुजुर्ग तो है ही, दोस्तों से कहूं, जिंदा रहो, इत्मीनान के साथ जिंदा रहो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। दरगाह आले मोहम्मद पर आओ और उस पर चलने की कोशिश कर लो। मैं नहीं कहता हूं मुकम्मल बन जाओ, कोशिश करके देखो, कामयाबी तुमको ढूंढेगी, तुमको तलाश करेगी। 7 दिरहम वो बुढ़िया तुम्हें दे रही और तुमने पहले वो दिरहम 7 देने से इनकार किया। उसको क्या इल्म है? तुमने इनकार किया इसलिए कि तुम्हारे नजदीक इन दीनारों के सामने ये हकीर छोटी सी रकम समझी जाती है। कहा था कि 1000 दीनार और कहा 7 दिरहम। बड़ी मुश्किल से उसने मिन्नत की तो तुमने वो 7 दिरहम लिए। फला इंसान की, फला बंदे की संदूक में, फला जगह के ऊपर रुमाल में बांध कर तुमने वो 7 दिरहम रखे हैं। वो 7 दिरहम मुझे दे दो, इसलिए कि वो 7 दिरहम पाक है, मुझे कबूल। संदूक खोली, देखो आपको आंसू भराए दोस्तों, क्या करे दोस्तों, बताओ। यह फजा है किसी के जिसमें इस तरह की छुपे हुए। संदूक खोली, उसमें से रुमाल निकाला, उसने 7 दिरहम मौला की खिदमत में पेश की। बोला वो दिरहम दिए, बस ये जुमला है दोस्तों जैसा मसाइल को पहुंचेगा। 7 दिरहम दिए और वक्त के सरदार से कहा कि जब तूस जाना तो ज़ईफा को मेरा सलाम कहना। उस ज़ईफा को मेरा सलाम कहना और कहना कि फुला दिन तेरी मौत वाक़ई होगी, घबराना नहीं, मैं खुद उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के जाऊंगा। काश ऐसे बन जाए दोस्तों, काश खुदा हमें ऐसे बना दे दोस्तों। अदर बहन के लिए दुआ मांगना, घबराना नहीं, हम खुद आए। हमारा सलाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा, आपने क़ज़ाए सैयदुश्शुहदा के लिए किस अंदाज से मजलिस की और हर जगह के ऊपर किस तरह से आपके जद का जिक्र आपने मुनक़िद किया, तारीखों में मौजूद है दोस्तों। मुहर्रम का चांद नजर आता था ना उफक पर, हमारे को जमीन पर रख के नंगे सर मैदान की तरफ निकल जाते थे। लोग
کہتے تھے مولا جوتیاں نہیں، سر پہ امامہ نہیں کا، تجھے معلوم نہیں میرے چھت کا مہینہ آ گیا ہے۔ عزادارو، شام وطن محافظ قرآن کا یہ آخری جملہ میں نے آپ کو دیا ہے دوستو، اگر ذہن میں رہ جائے ان سے محبت کرو۔ یہ دستگاہ ہے، یہ مدرسے ہے، یہ یونیورسٹی ہے، آؤ مجلسوں میں محفل ہو، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہوتی، لیکن سچائی پیش کرنا، حقیقت پیش کرنی ہوتی ہے۔ اہل حرم اپنے اپنے وارثوں کا ماتم کربلا میں کر چکے ہیں۔ ام لیلا اکبر کا ماتم کر چکی، پروا قاسم کو رو چکی، زینب بھائی کا ماتم کری۔ اتنا ہی نہیں، فرات کے کنارے کو دیکھ کر کہنے لگی بھیا پاک زینب آ گئی۔ بیویاں 3 روز تک رہی، اس کی مجلس یاد ہے نا، 3 روز تک بیویاں رہی، ماتم میں 3 روز رہے، شور حسین سے روئے، لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے سوار ہوئی۔ خدا حافظ کہنے کے بعد ایک مرتبہ عابد بیمار نے دیکھا پھوپھی زینب نظر نہیں آتی، پھوپھی زینب نظر نہیں آتی، دانی بائیں طرف دیکھا تو کیا دیکھا، پھوپھی اماں بابا کی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے باجا حسین میں کیسے گھر جاؤں گی، بتا حسین میں کیسے گھر جاؤں گی۔ اداداروں سوچو کبھی کس طریقے سے بیویاں واپس وطن میں آئی ہے۔ خدا کسی کو اپنے وطن اس طرح سے نہ لے جائے جس طرح سے زہرا کی بیٹیاں مدینے میں آئی ہے، محمد کی نوازیاں مدینے میں آئی ہے۔ اداداروں راوی کہتا ہے کہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے یہ محمد کی نوازیوں کا یہ لٹا ہوا قافلہ میرا چوتھا امام آہستہ آہستہ کاروانوں پر کاروان چلتے چلتے جس وقت دور سے مدینہ نظر آیا تو ایک مرثیہ بیویوں نے مل کر پڑھا اور بیویوں نے کہا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم تجھ سے گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، اب ہماری گودیاں خالی ہو گئی ہے۔ بیویوں نے ایک مرتبہ مدینہ دیکھا، زینب خاموش تھی، کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے مخاطب ہو کر کہنے لگی بیٹا سجاد یہ کون سا شہر آ گیا ہے، یہ کون سا شہر آ گیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ مدینہ آ گیا ہے۔ یہ بات کسی نے سنی اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد میرے چوتھے امام سے مدینے کے رہنے والے نے پوچھ لیا فرزند رسول آپ کی پھوپھی مدینے میں بڑی ہوئی ہے، اسی مدینے شہر میں رہی ہے، آپ کی پھوپھی نے مدینے کو پہچانا نہیں؟ دیکھو کیا جواب ہے، مصائب کے لیے جملہ ہے دوستو۔ ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے بھائی میری پھوپھی اسی مدینے میں رہی ہے، اسی مدینے میں بڑی ہوئی ہے، لیکن میری پھوپھی زینب نے مدینے کو کبھی باہر سے دیکھا نہیں تھا۔ زینب جس نے اپنا وطن کبھی باہر سے نہ دیکھا ہو وہ اجڑ کر آ گئی ہے مدینے میں۔ اداداروں قافلہ آگے بڑھا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم میں گیا اور میں نے ندا دینی شروع کی مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین مارے گئے ہیں، مدینے والوں اکبر مارے گئے ہیں۔ محلہ بنی ہاشم کے جوب در جوب لوگ باہر آتے تھے اور میری ندا کو سنتے تھے۔ بشیر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدرسے سے چھوٹے بچے نکلے اور میرے دامن کو پکڑ کر کہنے لگے بشیر یہ تو بتا کہ اور محمد آ گئے کہ نہیں آ رہے؟ بشیر یہ تو بتا کہ اور محمد آئے کہ نہیں آئے؟ بشیر کہتا ہے اور محمد شہید ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے آواز دی مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ زینب بہن اثر کوفے اور شام کے بازاروں میں پھر کر آ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا، بشیر کہتا ہے کہ ایک مکان پہ پردہ ٹاٹ کا لگا ہوا تھا اور اس پردے کے پیچھے سے ایک ضعیفہ کی آواز آئی۔ بشیر کیا کہتا ہے؟ علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی؟ کہا ہاں اتر گئی۔ اس ضعیفہ کی آواز آئی بشیر یہ بتا میرا عباس کہاں تھا، میرا عباس کہاں تھا؟ بشیر نے کہا اے پوچھنے والی ضعیفہ عباس
पास फराज पर सकीना की प्यास बुझाने गए, वही शहीद हो गए, वही शहीद हो गए। एक मर्तबा बशीर आगे बढ़ा। बशीर कहता है मैं मोहल्ले को अबूर करते हुए जा रहा था। बहुत रोइएगा दोस्तों, बहुत रोइएगा इंशाल्लाह। ये आवाज करबला तक पहुंचनी में कल कह रहा था। शाम वतन की मस्जिद है ना, आप दोस्तों सुन रहे हैं ना। खुदा मुझे ये हिम्मत दे, आज सुबह से ये तीसरी मस्जिद पढ़ रहा हूँ ना, बस खुदा मुझे ये ताकत दे कि मैं ये मसाइब पढ़ सकूं। एक मर्तबा बशीर कहता है कि मैं मसाइब पर और आवाज पर देते देते आगे बढ़ रहा था, दिला दे रहा था। मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। दूसरी मंजिल को तय करके बशीर कहता है जैसे मैं तीसरी मंजिल को बढ़ गया तो कुछ और हुजूम मेरे नजदीक आ गया। बशीर कहता है जैसे ही मैंने कहा मदीने वालों अकबर मारे गए, मदीने वालों हुसैन मारे गए, मदीने वालों और मोहब्बत शहीद कर दिए गए। बशीर कहता है मैंने देखा एक हुजरे के बाहर चादर पहने हुए एक ज़ईफा खड़ी है और उस ज़ईफा की उंगली पकड़े हुए कमसिन बच्चा बड़ी हसरत से मुझे देख रहा है, मेरी आवाज को सुन रहा है। मैंने जब दूसरी मर्तबा कहा मदीने वालों अकबर मारे गए, हुसैन मारे गए, वो बच्चा मुझे देखने लगा। और जब तीसरी मर्तबा मैंने कहा तो वो बच्चा उस ज़ईफा की उंगली को छुड़ाकर मेरी तरफ बढ़ा। बशीर कहता है मैं ये समझकर कि बच्चा कहीं मजमे में गिर न जाए, मैं अपनी सवारी से जमीन पर उतर गया। बच्चा मेरे करीब आया, मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया तो बच्चे ने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए और सिर्फ इतना कहा अरे बशीर ये बता दे कि मेरा बाबा आया कि नहीं आया। बशीर ये बता दे मेरा बाबा आया कि नहीं आया। बशीर कहता है मैंने पूछा शहजादे तुम किसके बेटे हो, तो आंखों में आंसू भरकर कहने लगा बशीर मैं अब्बास का बेटा हूँ। बशीर मैं अब्बास का बेटा हूँ। अजीब मंदिर है दादारो। बशीर कहता है जब औरतें बाहर निकली चादरें पहनकर तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि ठहर जाओ, मुझे निदा सुना लेने दो। बीबियां नबीजादियां जमीन पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई, थोड़ी देर के लिए बैठ गई। एक मरतबा फिर मैंने कहा कि देखो मुझे इमाम ने हुक्म दिया है कि सारे के सारे रोज़े रसूल पर चलो, वहां चलने के बाद पता चलेगा। बशीर कहता है मैंने देखा कि तो ज़ईफा हुजरा से बाहर निकली और जब मैंने वापस निदा दी कि मदीना रहने के काबिल नहीं रहा है, हुसैन का काफिला लुटकर आ गया है, ज़ैनब लुटकर आ गई है, तो वो ज़ईफा की उंगली पकड़े हुए लग रही थी कि कोई और ज़ईफा है, किसी की बच्ची मालूम हो रही थी। एक मर्तबा जो बीबियां बैठी हुई थी ना उस पर उसने निगाह डाली, नजर डाली और कहने लगी बशीर ये हुसैन का काफिला नहीं है, ये हुसैन का काफिला नहीं है। बशीर कहता है मैंने कहा बीबी ये वो हुसैन का काफिला है, मोहम्मद के नवासे का काफिला है, लुटकर आ गया। तो रोकर कहने लगी बशीर अगर ये हुसैन का काफिला है तो इसमें नन्ना चूल्हा नजर नहीं आता, नन्ना चूल्हा है। अदादारों समझ गए कौन है, ये फातिमा सुगरा है, ये फातिमा सुगरा जो अपनी नानी की उंगली पकड़कर बाहर आई है और पूछ रही है नहीं इसमें झूला नजर नहीं आता है। बशीर कहता है मैंने कहा आगे बढ़ो चलो रोज़ा रसूल पर चलो। बीबियां उठी, देखो एक अलम आएगा, वो अलम इस अंदाज से आएगा कि मेरे चौथा इमाम जिस तरीके से अपने जद के रोजे पर आया है ना, बस वही समा आपको देखना है अदादारो। मगर मुझे 2 जुमले पढ़ने की इजाजत देना, फिर अलम को बरामद करना अदादारो। एक मर्तबा बीबियां उठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रोज़े रसूल की तरफ आगे बढ़ी। सबसे पहले ज़ैनब थी, जुमला सुनो दोस्तों, सबसे पहले ज़ैनब थी। नाना के रोजे को देखा, दोनों हाथ कमर पे रखे और बैठ गई। फिर या अली करके उठी, फिर बैठी, फिर उठी और नाना के रोजे को देख के कहने लगी नाना बहुत थक गई हो नाना घंटों खड़ी रही नाना। खुदा तुम्हारी आवाजों को सलामत रखे। 72 का चहलुम है, नबीजादियां मदीने में आ गई है, नवाजियां आई है ना रसूल की। आगे दोनों हाथ रखे नाना घंटों बाजारों में खड़ी रही, नाना दरबारों में खड़ी रही,
नाना आ रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चली। रवि कहता है कि मैंने देखा कि मोहम्मद की नवासी अब चल न सकी, जमीन पर बैठ गई, घुटनों के बल चली, घुटनों के बल चली, रोज़े में दाखिल हुई। औरतें भी दाखिल हो गई थी। एक मर्तबा दोनों हाथ से नाना की जरी थामी और रुखसार को जरी पर रखा और कहा, नाना तेरी नवासी आ गई, नाना नाना तेरी नवासी आ गई। और इतना कहकर बैठ गई और कहने लगी, नाना हर सफर से आने वाला कोई तोहफा लाता है ना, ज़ैनब भी तोहफा लेकर आई है। जमीन पर बैठी, रूमाल को खोला, एक लहू भरा पैराहन निकाला, रोज़े रसूल पर रखा। नाना नाना ये तेरा हुसैन। को बोलना, नाना नाना ये तेरे हुसैन का लहू भरा हुआ कुर्ता तेरी उम्मत से भी आए नाना। और उसके बाद जुमला कहा, नाना नाना ये मदीने की औरतें अगर अपना अपना चेहरा फेर लेना नाना, तो ज़ैनब बाजू होके खुश रखे। नाना ये मदीने की औरतें अपना चेहरा फेर लेना, तो ज़ैनब बाजुओं के निशान बताओ। नाना नाना मैं तुम्हें बताऊं नाना, मेरी पुष्प पर की दिले से आदमी है। नाना नाना मैं तुम्हें बताऊं, नाना मैं तुम्हें बताऊं, दादा यही पर ठहरना, काफिला रुका हुआ है। मैं मसाइल को एक जुमले के लिए यहाँ ठहराना चाहता हूँ। मदीने आने के बाद ज़ैनब अपने घर नहीं गई है। अब्दुल्ला आते थे, हर वक्त कहते थे, फर्जंद रसूल अपने फूफी से कहो कि अपने घर तो कभी आए। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद अब्दुल्ला से कह दो कि मैं अपने घर आऊंगी। नवाज सुना ना किस तरह से घर जाएंगी ज़ैनब, कह दो अब्दुल्ला से मैं घर आऊंगी। और जैसे ही ये जुमला कहा, ज़ैनब एक दिन सुबह सज्जाद के घर से अपने घर जाने के लिए तैयार हुई। जैसा ही पहला कदम घर के बाहर निकाला ना, कुछ कदम आगे बढ़ी, घर नजर आया तो दोनों हाथ सीने पे मार कर कहा, और मोहम्मद अम्मा आ गई है। अब्दुल्ला घर में नहीं थे, अब्दुल्ला शौहर ज़ैनब घर में नहीं थे, दालान में जाकर बैठी हुई, सर को झुका कर रोने लगी। एक मर्तबा अब्दुल्ला आए, देखा कोई ज़ईफा दालान में बैठकर रो रही है। एक मर्तबा कहने लगे, ऐ ज़ईफा यहाँ बैठकर क्यों रो रही है, कौन है तू? देख अब तो आबिद बीमार सैयद सज्जाद आ गए हैं, तू जा उनके दर पर जा। ज़ैनब और रोने लगी और रोने लगी। दूसरी मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा कि तू चली जा, यहाँ पर मत रो। तीसरी मर्तबा कयामत का जुमला था, ज़ैनब के दिल का फट गया। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा, बीबी मैं तुझे यहाँ रोने की इसलिए मना कर रहा हूँ कि आज इस घर में इस घर की मालिकन आने वाली है। एक जुमला, एक जुमला, आज इस घर में इस घर की मालिकन आने वाली है। मालिकन का नाम सुना, अली की बेटी ने सर उठाया, अब्दुल्ला तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तो ज़ैनब हूँ। कहा ज़ैनब तुम अब्दुल्ला तुम कैसे पहचान दे? जिसका नंगा सर तुम हवशा, जिसके बाजुओं में रस्से। अज़ादारों बड़ी मजलिस हुई। अब्दुल्ला ने पूछा मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन जिस वक्त रोज़े रसूल पर बीबियां पहुंच चुकी, और आखिरी जुमला है, बीबियां पहुंच चुकी है, और एक मर्तबा एक ज़ईफा और आई, आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आई, ज़ैनब के करीब आकर कहने लगी, रोज़े रसूल पर बीबियां जमा है, हाथ में असा है उस बीबी के, नजदीक आकर कहने लगी, बीबी मैंने सुना है तुम इराक से आई हुई हो। ज़ैनब ने कहा मैं इराक से आई हूँ। अच्छा मेरा बाबा भी इराक गया हुआ था, मेरा बाबा भी इराक गया हुआ था, तुम्हें मेरे बाबा का कुछ इल्म है? कहाँ है मेरा बाबा? ज़ैनब पहचान गई। कहा हाँ मुझे मालूम है। एक मर्तबा सर को उठाकर कहा, ऐ मेरी बच्ची सुहरा किस बाबा का पूछ रही है? अरे मई ज़ैनब हो कि एक मर्तबा रोज़े रसूल में शोर हुआ, हटो हटो रास्ता दो, आबिद बीमार आ रहे हैं,
ہے بین اس میرے مظلوم کا شہ کے علمدار کا آج ہے 40واں تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تھا اس ماہ انوار کا آج ہے 40واں نو کے سینہ پر جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا جس نے سورج نہ کبھی دیکھا